أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ صاد کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ ضروریات، سہولیات اور نعمتیں اور بے شمار رزق ہمیں عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی کامیابی اور آخرت کا اپنا خاص فضل و کرم، دنیا اور آخرت کا خاص فضل و کرم ہمارے سامنے حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں جو آیات ہم نے دیکھی تھیں، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں یاد دہانی کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 سے آنورڈ: اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ اسی آیت کا دوسرا مفہوم، جو ہم نے یہ آیت جو ہے اس کے دو مفہوم کل ہم نے دیکھے تھے۔ جو مصباح القرآن جس سے ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس میں دوسرا پہلو جو ہے وہ ترجمے کا وہ تھا، جس میں تھا کہ یہ تو محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہے، جو اس مال کو محبت بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، لہٰذا انہوں نے ان گھوڑوں کو سہلانے کے لیے واپس لایا۔ اب یہ دوسرا ترجمہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصق گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو میرے سامنے لاؤ، اور پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرمائے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی،
اور طاقتور جنات کو بھی ہم نے ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ ہمارا عطیہ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، ہم کچھ حساب نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بڑا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ کل کا سبق ہم نے جو دیکھا تھا اس کی آیات تھی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا۔ اس سے پہلے ان کے باپ، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے اس سے پچھلے سبق میں دیکھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف کہ اس میں ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس میں سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پک کرنا چاہیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو آیت نمبر 41 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو علیہ السلام۔ آپ ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کیجئے، یا ایوب بھی میرا ایک بندہ تھا، آپ اس کو بھی یاد کیجئے، یا اس کا بھی ذکر کر دیجئے، یا اس کا بھی واقعہ جو ہے وہ ان لوگوں کو، اپنی امت کو اور مشرکین کو اور دنیا والوں کو سنا دیجئے یا یاد دہانی کرا دیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں چند ہی مقامات پر قرآن مجید میں کچھ تذکرہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہے کہ ان کا زمانہ جو ہے وہ کون سا تھا، ان کی بستی یا آبادی کون سی تھی، کس قسم کے لوگوں کے پاس ساتھ، یا کون سی قوم کے پاس ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کون سی قوم کی طرف ان کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو اس طرح کی کوئی تفصیل جو ہے وہ موجود نہیں صحیح احادیث میں یا قرآن مجید میں بھی۔ اسرائیلیات کی سے بہت ساری ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ملتی ہیں، لیکن ان میں اکثر جو ہے وہ اس طرح کی تفصیلات ہیں کہ ان کو ذکر کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، کہنا ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں، چاہے ان کا نام قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں ہے، وہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، سارے کے سارے رسول جو ہیں، وہ اللہ کے پاک بندے تھے، جو گناہوں کے کسی بھی معاملے سے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاں کچھ میٹر میں کچھ آزمائش ان کی ہوئی، وہ بھی ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں البتہ حضرت ایوب کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات آج ہم پڑھیں گے، وہ بھی اور اس سے پہلے بھی جو ایک دو دفعہ پڑھی، اس میں اس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، بلکہ اس سے پہلے غالباً سورہ احزاب تھا کہ یا سورہ انبیاء تھا شاید، یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر تھا، وہاں پر بھی مختصر تھا۔ تو وہ جو ان ساری جو انفارمیشن ہے ان کو جمع کر کے جو ایک ایک شکل بنتی ہے، جو ایک سمجھ آتی ہے، جو مفسرین جو ہیں اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ جس بھی زمانے میں یا جس بھی قوم کی طرف بھیجے گئے، وہ ایک اللہ کے خاص برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے اوپر ایک بیماری کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی۔ اس سے پہلے ان کے پاس مال و دولت کے اعتبار سے بھی خوشحال تھے، اولاد کے اعتبار سے بھی وہ خوشحال تھے، لیکن جب وہ بیماری وہ جسمانی بیماری کی طرف اشارہ ملتا ہے ہمیں، کیونکہ جسمانی بیماری تھی ان کو، تو وہ بیماری میں جب وہ آگے بڑھ گئے یا شدت ہو گئی، تو باقی وسائل ان کے اور ان کی حتیٰ کہ ان کی اولاد، جو باقی رشتہ دار جو ہیں، وہ بھی ان کو چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، وہ بھی ان سے دور ہٹ گئے، ماں سوائے ان کی ایک بیوی کے جو ان کے ساتھ رہی ان کے اس مشکل وقت میں بھی۔ تو اس مشکل میں اس بیماری، اور یہ کافی لمبا عرصہ بیماری چلتی رہی، لیکن اس بیماری میں بھی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، نہ کہ اس وجہ نہ کہ یہ بیماری مجھے آ کر چمٹ گئی ہے، جو کہ اسرائیلیات میں بھی، اور بلکہ ہمیں اس طرح کے معاملات ملتے ہیں جن کو بالکل بھی کسی نبی کے شایان شان جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ جتنا مطلب ان کے اوپر آزمائش تھی،
اتنا ہی انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اور اس سے پہلے جو پچھلی صورتوں میں جو الفاظ تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ ذکر کیے کہ مسنی الضر انت ارحم الراحمین، راحمین، اس طرح سے الفاظ ہیں وہ، کہ مجھے بیماری نے مطلب میں بیماری سے مجبور ہوں یا بیماری نے مجھے پریشان کیا ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ تو ان کا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند تھا کہ انہوں نے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ اس میں بھی بڑے سادہ سے الفاظ نے کہا کہ جو بھی بیماری میرے اوپر ہے، لیکن تو رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور تو بہرحال وہ ایک لمبے عرصے تک دعا تھی، لمبے عرصے تک یہ ایک آزمائش جو ہے یا صبر کی جو گھڑی تھی ان کے اوپر وہ رہی، جس کے اوپر وہ پورا اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا جو ہے وہ بھی عطا کی۔ تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا مختصر سا تذکرہ ہمیں اگلی آیات میں ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تو ان سے کہا کہ تو پاؤں مار زمین پر۔ تو جب انہوں نے وہاں پر زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چشمہ ٹھنڈا پانی ہے، اس میں سے تم غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے اور تمہارے پینے کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس سے ان کی بیماری جو ہے وہ دور ہوتی چلی گئی، اور پھر ان کا مال و اسباب جو ہے وہ بھی ان کو واپس مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کا جو مال اسباب تھا اور جو بھی تھا، ان کے بچے بھی، دولت بھی، سارا کچھ وہ ان کو واپس ملا، بلکہ اس سے زیادہ دگنا اس کو ان کو واپس ملا۔ اور اس غالباً یہ بھی غالباً ہے کہ اسی بیماری کے دوران ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک قسم کھائی۔ اس قسم کے بارے میں بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن علماء جو ہے وہ تقریباً اس پر متفق ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ ان کی بیوی کے بارے میں قسم کھائی، یا کسی بھی شخص کے بارے میں ہو سکتی ہے کہ وہ اگر جب بیماری سے نجات ملے گی تو میں اتنے کوڑے جو ہیں وہ تمہیں ماروں گا۔ وہ کوڑوں کی تعداد بھی مختص نہیں ہے کہیں پر، لیکن کہتے ہیں کہ 100 کوڑے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اب وہ جب بیماری سے ان کو نجات ملی تو وہ قسم کھائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رہنمائی فرمائی کہ بجائے اس کے کہ 100 کوڑے الگ الگ یا جتنے بھی کوڑے ہیں الگ الگ مارے جائیں، ایک اتنے ہی تنکے جو ہو اکٹھے کر کے ایک مٹھی میں جیسے جھاڑو ہوتا ہے اس طرح سے لے کر اس کو مار دے، تو اس طرح سے تیری قسم پوری ہو جائے گی، اور دیکھ تو قسم مت توڑنا۔ تو اس طرح کا ہلکا سا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور کچھ اور آیات میں اس کے علاوہ باقی اسرائیلیات میں جو ڈیٹیل ہیں وہ مناسب نہیں، اور وہ ہمارے شان بھی نہیں کہ ہم یہاں پر ذکر کریں، ہمارے لائق نہیں۔ لیکن اس میں نصیحت کی بات جو ہمیں ملے گی، جو ہمیں پک کرنا ہے، یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن مجید میں محفوظ کر کے ہمارے سامنے یہ کتاب جو رکھی، تو اسی لیے کہ اس میں سے ہمیں جو نصیحت کی باتیں پک کرنی ہیں وہ کیا ہیں۔ اور نصیحت کی بات حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ صبر، مشکل وقت میں، بیماری کا وقت ہو، تنگی پرسی کا وقت ہو، چاہے پوری دنیا چھوڑ جائے، ساتھ چھوڑ جائے، لیکن اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا کر رکھنی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی امید جو ہے وہ وابستہ رکھنی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے احادیث کے چیپٹر میں بھی دیکھا کہ جو امید اور خوف ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں امام نووی نے جو آخری باب ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں، خوف اور امید جو ہیں وہ دونوں برابر برابر چلنا چاہیے۔ ہاں البتہ بیماری کے عالم میں جب ہو یا اس طرح سے مشقت اور کوئی سی آزمائش میں پڑا ہو بندہ، تو پھر اس وقت امید کا جو جذبہ ہے یا امید کا جو ایک دیا ہے اس کو زیادہ واضح ہونا چاہیے، اس کو زیادہ قریب رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے امید لگائے رکھنا، صبر کرتے ہوئے۔ تو یہ آزمائش یہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ایک بہت بڑی جو ہمارا سبق یا نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا اور اللہ کی طرف امید رکھنا، بجائے اس کے کہ مطلب جھنجھٹ جانا اور مطلب جان چھڑانا اور مصیبت کہنا کہ یہ کیا مصیبت ہمیں آن پڑی ہے، اور پھر جب اس طرح کا رویہ انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے ہتھ کنڈوں کی طرف چلا جاتا ہے جو ان کو اس راستے سے ہٹا دیتے ہیں جو جنت کی طرف جانے والا ہوتا ہے۔ بہرحال اسی مختصر سے تمہید کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں آگے، دوبارہ سے اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور آپ یاد کیجئے ایوب، ہمارے بندے ایوب کو علیہ السلام، اذ نادا ربہ،
جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسانی ہے، کہ بے شک مجھے پہنچایا ہے مجھے، یا چھوا ہے مجھے، الشیطان و شیطان نے، بے نصبن، دکھ سے، وہ عذاب اور تکلیف سے، کہ بے شک شیطان نے مجھے دکھ اور تکلیف جو ہے یہ پہنچائی ہے، بیماری اور یہ جو دکھ اور تکلیف جو ہے یہ شیطان نے مجھے پہنچائی ہے۔ اب یہاں پر دو رائے ہیں، شیطان جو ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سے تکلیف پہنچا سکے، مطلب اس کا تو، اس کے پاس جو ایک اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، یا اس کے پاس جو اس کی زیادہ سے زیادہ طاقت یہ ہے کہ وہ آ، وسوسہ ڈالے دلوں میں، کانوں میں جا کر وسوسے ڈالے، سبز باغ دکھائے۔ تو اس کے علاوہ باقی جتنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے یا صبر کا امتحان ہوتا ہے یا جو بھی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اچھے اور نیک لوگوں کا، کہ اگر وہ کسی تنگ دستی میں ہو یا کسی آزمائش میں ہو، تو وہ اس طرح کے کلمات، اچھائی کا ذکر جو ہے یا آپ نعمتوں کا اعتراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو مشکل وقت کا، تو اس میں پھر اپنی غلطیوں کو اعتراف کر کے، کہ ہو سکتا ہے میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ مجھے آیا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان نے کوئی ایسا بہکا پھکا کر مجھ سے ایسا کوئی معاملہ کر دیا، یا مجھ سے ایسی کوئی کوتاہی کر دیا، اللہ کے کسی حکم کی فرما برداری میں مجھ سے کوئی نرمی ہو گئی یا کچھ کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ اس کی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے طرف یہ امید وابستہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، جو نیک لوگ جو ہیں یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم مشکل حالات میں بھی اللہ کی طرف جب امید لگائیں، تو پھر اللہ سے اچھے کی امید لگائیں، اور اگر کوئی مطلب اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آئے، تو ہمیں اپنی ہی ذات کے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کچھ ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے یہ آزمائش آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً آزمائش کو ٹالنے والا ہے۔ تو یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اور یہ بھی ہمیں نصیحت میں سے ایک نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے حضرت ایوب نے کہا کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، یا میری اپنی ہی کسی ایسے معاملے کی وجہ سے شیطان نے مجھے کو بہلا پھسلا دیا، کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ یہ آزمائش میرے اوپر آ پڑی، تو اس طرح سے شیطان نے مجھے دکھ اور تکلیف پہنچائی یا مبتلا کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ارکز۔ تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے دعا بھی کی، وہی دعا جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکز برجلک، تو مار اپنے پاؤں کو، یعنی اپنے پاؤں کو زمین پر مار، ہذا مغتسل بارد، یہ نہانے کو ٹھنڈا پانی ہے۔ اب پانی کا یہاں پر ذکر نہیں ہے بائی الفاظ، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نہانے کو ٹھنڈا ہے، زمین پر جب پاؤں ماریں گے تو وہاں پر چشمہ نکلے گا یا پانی نکل سکتا ہے کہیں سے، تو یہ نہانے کو ٹھنڈا ہے۔ وہ شرابن، اور پینے کو، یہ پینے اور نہانے، یعنی تمہارے غسل کرنے کے لیے اور تمہارے پینے کے لیے یہ پانی ہے، اس کو پانی کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اس پانی کو پینے سے ان کے اندرونی جو مطلب بیماری ہے وہ ختم ہوئی، اور اس کے نہانے سے، اس کے ساتھ غسل کرنے سے ان کے جسم کے جو بیرونی مطلب معاملات تھے وہ بھی درست ہو گئے۔ تو اس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے نکال دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کر دی اس کو اس کے گھر والے، اس بیماری سے ختم ہونے کے بعد ہم نے اس کو اس کے گھر والے، اس کا خاندان قبیلہ جو ہے، یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے جو ان کے بیٹے اولاد اور باقی گھر والے خاندان دوست یار جو چھوڑ کر ان کو چلے گئے، وہی ان کو واپس مل گئے، یا یہ بھی گمان ہے کہ دوبارہ سے نئی اولاد اور نئے مطلب پورا جو بھی ان کے ساتھی تھے وہ ان کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ مثلہم معاہم، اور ان جیسے اور بھی ان کے ساتھ، یعنی نہ صرف جتنا پہلے تھا ان کے پاس ان کے گھر والے اور مال و اسباب، بلکہ اس سے اتنا ہی اور زیادہ، اس کے مثل اور بھی ان کو دے دیا، پہلے سے بھی زیادہ نواز دیا ان کو، رحمتن، رحمت سے، یا منا، اپنی طرف سے، یعنی میں نے اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ان کو رحمت ایسی ہوئی کہ وہ پہلے بھی سے بھی زیادہ ان کو
ملے ان کے گھر والے اور مال و اسباب۔ و ذکر علی اول الالباب، اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اس واقعے میں، حضرت ایوب کے اس واقعے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جن کے سامنے ایسی کوئی معاملہ ذکر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں کچھ سوچ بچار کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں سے نصیحت ہے۔ جو اس کو بس سنی انسنی کر دے، تو وہ اس سے نصیحت جو ہے نہیں پکڑ سکتا، اس کی برکت جو ہے اس میں سے نہیں اخذ کر سکتا۔ وخذ بھی کا، اور تو پکڑ اپنے ہاتھ سے، زغصن، ایک مٹھا تنکوں کا، یعنی ایک جھاڑو، جس طرح سے تنکوں کو ملا کر جھاڑو بنایا جاتا ہے، اس طرح سے تو اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا تنکوں کا پکڑ، فضرب، تو پس مار بھی اس تنکوں کے گٹھے گٹے کے ساتھ یا جھاڑو کے ساتھ، ولا تخنس، اور نہ تو قسم توڑ۔ یہ وہی معاملہ ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ کوئی ان کی بیوی تھی یا کوئی اور فرد تھا یا کون تھا، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں، لیکن علماء تقریباً اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کی ایک بیوی ہی ساتھ تھی، جس نے ان کا ساتھ دیا مشکل وقت میں بھی اور بیماری میں، مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو، کوئی سختی سے یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ میں جب صحت یاب ہوں گا تو میں تمہیں اتنے کوڑے ماروں گا، اور کتنے کوڑے ہیں وہ اس کی تعداد بھی یہاں پر نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے، کہ قسم نہیں توڑنی بلکہ اس قسم کو پورا کرو، اور آسان تمہارے لیے یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا یہ مطلب کہ جس نے تیرا اتنا ساتھ دیا اتنی تنگی کے وقت میں، اب تو اپنی قسم پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر جبر کرے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ بتایا ایک۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے، جو علماء ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر کسی کو کوڑوں کی سزا وغیرہ دینی ہو تو کیا اس طرح سے اللہ کے اس جو ہیلہ ہے اس میں، کیا اس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے؟ تو ایک بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں، اس آیت کی روشنی میں اس طرح سے اگر کسی کو 100 کوڑے مارنے ہیں تو 100 کوڑے جو ہیں وہ اسی طرح سے گچھا بنا کر اس کو ایسا ضرب دے دیں تو کہ 100 کے 100 کوڑے اس کو چھو جائیں، تو یہی کافی ہے۔ لیکن اکثر علماء جو ہے وہ اسے اختلاف کرتے ہیں۔ احادیث سے بھی ہمیں کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ بہت ہی ناتواں تھے، جو بہت ہی کمزور تھے بیماری کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، ان کو جب سزا دی گئی تو اسی آیت کے حوالے سے یا اسی آیت کے ریفرنس سے ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سزا ایسی دی، تو اس سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کچھ ایکسکلوژن صرف ان کے لیے ہو سکتی ہے جو اس سزا کو برداشت نہ کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی میں لڑک جائیں، تو ایسی کچھ ایکسکلوژن ایسے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ ادروائز علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ آپ خود اسٹڈی کریں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اسی آیت کے حوالے سے ایک معاملہ جو ہے علماء کے درمیان وہ بھی ہمیں ملتا ہے جب اس آیت کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو۔ واللہ علم بالصواب۔ ان وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے پایا ہے اسے صبر کرنے والا، یعنی ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اسے بے شک صبر کرنے والا پایا ہے۔ نعم العبد، جو کہ میرا اچھا بندہ تھا، وہ میرا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، اور بہت ہی رجوع کرنے والا تھا، بیماری کے اندر بھی ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، اور نیک بندہ تھا، اور ہمیشہ اللہ کی یاد کو اپنے سامنے رکھتا تھا، اللہ کی یاد میں رہتا تھا، رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا تھا۔ وذکر عبادنا ابراہیم، اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندوں میں سے ابراہیم کا، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، اول الایدی، ہاتھوں والے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں بھی طاقت تھی، والابصار، اور ان آنکھوں والے تھے، یعنی ان کی آنکھوں میں بھی طاقت تھی۔ ہاتھوں اور آنکھوں سے مطلب، ہاتھوں کا مطلب جو ہے وہ مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے یا ظاہری سلطنت حکومت یا اس طرح کے معاملات میں جو طاقت ہے اس کو بھی اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور ابصار جو ہے بصارت کہہ لیں، بصیرت کہہ لیں، روحانی اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، فیصلہ سازی کے اعتبار سے، تو روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی، دونوں طرح سے ان کو طاقت، بہت بڑے طاقتور تھے، یا ان کو بڑی مطلب کشادگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا تفصیل سے تذکرہ جو ہے اس سے پہلے سورہ صافات میں ہم
پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل جو ہے وہ ذکر نہیں کی، صرف ہمیں یاد دہانی کے لیے ان کی طرف ان کے نام لے کر اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی زندگیوں کے بعد بھی نظر ڈالاؤ کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں تھیں اور کس طرح سے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی دنیاوی طاقت بھی تھی ان کے پاس اور روحانی طاقت جو ہے وہ بھی تھی، دین پر بھی بڑے پکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی آسودگی دے رکھی تھی یا طاقت دے رکھی تھی۔ تو لہذا ہم بھی اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے چن لیا انہیں، بخالصۃ، ایک خاص صفت کے ساتھ، ذکر الدار، اور وہ خاص صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، ٹھکانے کی یاد، ٹھکانے، ایک آخری ٹھکانہ جو ہے یا آخری منزل جو ہے یا آخرت کا گھر جو ہے اس کی یاد کی وجہ سے، ان کی ایک خاص صفت جو تھی ان میں، اس کی وجہ سے ہم نے انہیں چن لیا۔ اور وہ صفت کیا تھی کہ آخرت کے گھر کی یاد، یعنی وہ قیامت کو یا آخرت کو اپنے نظر میں اپنی خاص مطلب فوکس رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو چن لیا۔ یا ان کے چناؤ کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی ایک صفت تھی جو کہ وہ آخرت کو فوکس رکھتے تھے، یعنی جو بندہ اپنے انجام کو فوکس رکھے وہ پھر اس طرح کی گڑبڑ نہیں کر سکتا دنیا کے معاملات کی۔ تو یہ بھی کافی دفعہ ہم نے ذکر کر چکے ہیں۔ تو دنیا میں جو قیامت کے اوپر جو ہمیشہ رکھے گا، اپنی نظر رکھے گا، ایک ڈرائیور کی طرح جب وہ اپنی گاڑی کو کسی راستے کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ اپنی منزل کو اپنے سامنے رکھتا ہے، بے شک وہ ادھر ادھر دیکھے یا بے شک اس کا جو جہاں پر بھی دھیان ہو، لیکن وہ فوکس ہوتا ہے اس منزل کی طرف۔ اگر وہ اس کے سامنے منزل ہی نہ ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا، ادھر ادھر بھٹکتا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ان نبیوں کا خاصہ تھا کہ وہ قیامت کو یا آخرت کے گھر کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے تھے یا اسی کی طرف فوکس رکھتے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں چن لیا۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک ہمارے نزدیک، لَمِنَ لَمِنَ المصطفین الاخیار، یقیناً چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے بہترین لوگ، یعنی یہ بہترین لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے تھے، خاص کر جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر گزار تھے اور بہترین بندوں میں سے تھے۔ وذکر اسماعیل، اور آپ یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا جو سلسلہ تھا اسی سلسلے میں، اور بلکہ تفصیل کے ساتھ ہمیں پچھلی سورہ مبارکہ میں ان کا تذکرہ ملا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، اور وہ ان سے پوچھا حضرت اسماعیل سے، اور دونوں اس آزمائش میں پورے اترے۔ بہرحال آپ یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، کہ ان کا واقعہ جو ہے اس میں بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ والجسا وذلکفل، اور یسع اور ذوالکفل، یسع اور ذوالکفل جو ہے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں صرف چند مقامات پر، ایک دو مقامات پر آیا ہے، وہ بھی صرف نام کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں ہے، اور باقی جو مطلب احادیث وغیرہ میں بھی کوئی ان کی تفصیل نہیں ملتی، کسی بھی طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ہاں اسرائیلیات وغیرہ میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ مطابقت رکھتی ہیں ہمارے عقیدے سے یا ہمارے اس قرآن سے یا کسی احادیث سے، تو اس کو ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن مطلب بالکل ان کے اوپر بالکل یقین کرنا، وہ وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے خرافات ہیں جو نبیوں کے بارے میں ان کا۔ بہرحال حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل جو ہے، ذوالکفل یہ غالباً لقب ہوگا ان کا، تو ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، تو لہذا ہم بھی اس کو اسی طرح سے مخفی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ وَكُلٌّ، اور یہ سب من الاخیار، بہترین لوگوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہترین چنے ہوئے لوگوں میں تھے، عبادت گزاری میں اور زہد میں۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، یعنی یہ ساری باتیں جو ہے یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو ان سے نصیحت پکڑنا چاہیں۔ ہمارے لیے ان میں سے بہت ساری نصیحتیں ہیں، مشرک جو ہیں ان کے لیے بہت ساری نصیحتیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملے ان کے واقعات میں۔
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اس نصیحت، یہ نصیحت ہے، اور جو اس نصیحت کو حاصل کرتا ہے، پکڑتا ہے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اچھا عقیدہ رکھتا ہے، شرک سے پاک رہتا ہے، یہ نصیحت کو جو حاصل کرتا ہے صحیح معنوں میں، تو بے شک ایسے متقی لوگ جو ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، آخرت کا بہترین ٹھکانہ ان کے لیے۔ اور وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ اب یہاں سے آگے جو کچھ آیات ہیں ہم مختصر کر کے ان کو دیکھیں گے۔ سورہ صافات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح سے نبیوت کا تذکرہ کرنے کے بعد دو گروہ جو ہیں، جو قیامت کے دن جو دو گروہ ہیں، ایک اہل جنت کا اور اہل جہنم کا، ان دونوں گروہوں کا تقابلی جائزہ تھا وہاں پر، کہ اہل جنت کو وہاں پر کس طرح سے خوش آمدید کہا جائے گا، کس طرح سے ان کی خاطر تواضع ہوگی وہاں پر، کس طرح سے وہ بہترین ٹھکانوں میں ہوں گے، اور اس کے برعکس جو جہنم کے والے ہیں، اہل جہنم، وہ کس طرح سے ان کی آؤ بھگت کی جائے گی، کس طرح سے زقوم کے ساتھ ان کو کھانا، زقوم اور گرم پانی کھولتے ہوئے پانی کی طرح سے ان کو کھانا پلایا جائے، کھلایا جائے گا اور پلایا جائے گا، اور کس طرح سے وہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اور پھر اہل جنت میں سے ایک بندہ جو ہے، وہ جب آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے تو وہاں پر ایک بندہ جنتی جو ہے وہ یاد کرے گا کہ دنیا میں ایک بندہ تھا جو مجھے کہتا تھا کہ واقعی تو یقین رکھتا ہے کہ آخرت میں دوبارہ جی اٹھے گا اور اس طرح سے تمہارا معاملہ ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ ذرا جھانک کر دیکھیں کہ وہ ہے کہاں پر۔ تو جب وہ جھانک کر دیکھتا ہے، جو جہنم کے بیچوں بیچ اس کو وہ ایک بندہ نظر آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر وہاں پر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے اس کے وسوسے سے بچائے رکھا، نہیں تو قریب تھا کہ میں بھی اس کے چنگل چنگل میں پھنس جاتا۔ تو اس طرح کا وہاں پر ایک ماحول جو تذکرہ کیا گیا تھا، اور پھر وہاں پر ہم نے ذکر یہ بھی کیا تھا کہ وہاں پر جو لذت اور ہوگی، وہ دنیاوی اور نفسانی خواہشات جو اس دنیا میں ہماری انسانوں کی ہے، اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر تو وہ مسلسل ہوگا، اور مطلب لذیذ ہوگا وہ، اور اس میں وہاں پر پھر خدمت گزار مطلب لڑکے، جوان لڑکے، اور وہ حور، یعنی عورتیں جو ہیں وہ بھی خدمت گزاری کے لیے ہوں گی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک تقابلی جائزہ ہے اگلی آیات میں، جس کو ہم انشاءاللہ جلدی جلدی سے کور بھی کریں گے۔ لیکن وہ جو واقعہ تھا ایک اہل جنت میں سے ایک شخص کا، کہ ذرا جھانک کر دیکھیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت، جو دنیا میں مجھے کہتا تھا کہ کیا واقعی تو اس بات یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا؟ اسی طرح سے جہنم کا، جو اہل جہنم کا جو تذکرہ ہے، تو اس میں ہمیں یہاں پر آگے ملے گا۔ تو ایک جہنمی جو ہے وہ کہے گا کہ ایک بندہ ہوتا تھا جس کا ہم مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، جس کا میں مذاق اڑاتا تھا دنیا میں، تو وہ بندہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ بندہ، کیا ہم واقعی اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یا وہ بندہ یہیں کہیں جہنم میں ہے اور ہمیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ تو اس طرح کا ایک مکالمہ جو ہے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آئے گا، لیکن اس کی مزید تفصیل اس میں نہیں ہے۔ تو پھر یہ دونوں تقابلی جائزے جو ہیں، یا دونوں گروہ کے جو افراد ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر اگلی آیات میں ہمیں ملے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ملتا ہے ہمیں۔ تو ہم اس کمپیریزن کو یاد کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہماری ساری تفصیل جو ہے اس کی ہمارے سامنے نظر میں آ جائے گی اس کی۔ بہرحال شروع کرتے ہیں، واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 50 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناتی عدن، ہمیشہ رہنے کے جنتیں یا باغات ہیں، مفتحتن، مفتحتن، کھلے ہوئے ہوں گے، لہم الابواب، ان کے لیے دروازے۔ بہترین رہنے کے جو باغات یا جنتیں ہیں، وہ ان کے دروازے کھول کر ان کے استقبال، جنتیوں کے استقبال کیا جائے گا، یا انتظار، جس طرح سے کوئی بڑی بے چینی سے اپنے مہمانوں کا انتظار کرتا ہے، تو دروازے کھول کر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے پوری تیاری کر کے رکھتا ہے میزبان ان کا، ان کے رہنے بہنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کی آؤ بھگت کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہاں پر ان کو سب سے پہلے بٹھانا ہے، اپنے دروازے یعنی کہ گھروں کے کھول کر رکھے۔ یہ ایک منظر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کے دروازے کھلے ہوں گے ان جنتوں کے، ان متقی لوگوں کے لیے جو کہ جنت میں آنے والے ہیں۔ متقین فیہا، سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان میں، یعنی اہل جنت جو ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ، وہ سب منگوا رہے ہوں گے ان میں سے پھل، مختلف طرح کے پھل، جہاں پر پھل ہے، لیکن
کھانے پینے کی چیزیں جو ہے، کھانے کی چیزیں جو ہیں جو بڑی فرحت بخش ہوتی ہیں، کثیرتاً بہت سے، و شرابن اور مشروبات، یعنی وہ اپنے لیے پھل اور مشروبات جو ہیں وہ منگا رہے ہوں گے، اور پھل اور مشروبات جو ہیں ان کو نوجوان لڑکے جو ہیں ان کے خدمت گزار وہ ان کو پیش کریں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، یا خدامہ ہوں گی، خدامائیں ہوں گی۔ وہی حور جو تذکرہ ہوا تھا اس سے پہلے سورہ صافات میں۔ ہَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی متقی لوگوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے، یا یہ ان کا اجر ہے جس کا وعدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا لی یوم الحساب، یوم حساب کے لیے، یا یوم حساب کے توسط سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ یہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا۔ آج ہمارے سامنے غیب کی بات اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دی۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما لہو من نفاد، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا، اور یہ بے شک اللہ کہتے ہیں یہ بے شک ہمارا یہ ایسا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں پر وہ رزق جو ہے ایسا نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا، وہ ہمیشہ، جس طرح سے زندگی جو ہے وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے ہوگی، موت ختم ہوگی، اسی طرح سے یہ رزق اور یہ آسائشیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی مسلسل رہیں گی، ان کا بھی کبھی کوئی اختتام نہیں ہوگا، کوئی انجام نہیں ہوگا، یہ مسلسل ہوگا۔ ہاضا، یہ یعنی یہ جو ذکر کیا ہے نعمتیں، یہ اسی طرح سے ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس سے اگلا ٹاپک جو ہے، اب دوسرے گروہ کا ٹاپک یہاں پر شروع ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک سرکشوں کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی دنیا میں، لَشَرَّ مَآب، یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو سرکش ہیں، جو گناہگار ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے تو ایک بے شک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ جہنم جو کہ جہنم ہے، یصلونہا، وہ سب داخل ہوں گے اس میں، فبئس، پس وہ بری ہے، المہاد، آرام گاہ، وہ بری آرام گاہ ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور جہنم جو ہے وہ یقیناً ایک بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ ہاذا، یہ ہے، فلیذوقوا کو تو چاہیے کہ وہ سب چکھیں، لہذا یہ ہے، یعنی یہ جہنم ہے ان کے لیے جو سرکش تھے، فلیذوقوہ، تو چاہیے کہ وہ سب چکھیں اس کو، حمیم، کھولتا ہوا پانی، وہ غساق، اور پیپ، جو چاہیے کہ ان کو، یعنی ان کو کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے ساتھ ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ان کے ساتھ عذاب جو ہوگا، اس عذاب کے ساتھ ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو ہے وہ بھی پینے کے لیے دی جائے گی۔ وہ آخر، اور دوسرے عذاب بھی، بن شکل ہی، اس کی مثل، ازواج، کئی قسم کے، اور اس کے طرح کے کئی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے، پتہ نہیں کس کس طرح سے عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو محفوظ رکھے اس میں، ایسے کسی بھی معاملے میں۔ اس سے پہلے سورہ صافات میں ہم نے زقوم کے بارے میں پڑھا کہ زقوم کا درخت جو ہے جس کی جڑیں جہنم میں کی تہہ میں ہوں گی، اور جو اس کے شاخیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوں گی، اور اس کا درخت کا پھل جو ہے وہ انتہائی کڑوا اور کسالہ اور بدبو اور بدبودار اور بدمزہ ہوگا، جس کو کھانے کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آگ کا عذاب جو ہے، اور اس میں کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور دوسرے اس قسم کے کئی عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج، یہ گروہ ہے، یہ ایک گروہ ہے، مقتحمون، داخل ہونے والا، معاکم، تمہارے ساتھ۔ اب وہ جو یہ گروہ جو جہنم میں جب داخل ہوگا، تو جہنم میں کہہ لے کہ مطلب ایک باری باری ہوگا، یا کچھ گروہ پہلے چلے جائیں گے کچھ بعد میں، یا تو پہلی امتوں کے لوگ جو ہیں وہ پہلے چلے جائیں گے، اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں بعد میں ان کو جنت میں، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ جو جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، جو پیر قسم کے لوگ ہیں، یا جو امام ہیں ان کے، ان برے لوگوں کے جو ہیں، تو وہ جو ہیں وہ پہلے چلے جائیں گے، جیسے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے دوسروں کو بہکایا پھسلایا، جو دوسروں کو لیڈ کرتے رہے برائی کی طرف، تو وہ پہلے چلے جائیں گے۔ بہرحال ایک گروہ جو ہے پہلے چلا جائے گا اندر، وہ جو ہے وہ وہاں پر کہے گا ان کو، وہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ھذا فوج، یہ ایک گروہ ہے، مقتحم معکم، جو کہ داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، یعنی وہ آپس میں بات کریں گے کہ یہ نیا آنے والا گروہ جو ہے یہ بھی تمہارے ساتھ جہاں پر داخل ہونے والا ہے، یعنی کہ اس جہنم میں، لا مرحبا بہم، نہیں کوئی
خوش آمدید ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ کوئی جگہ جو ہے یہ کوئی خوشائند جگہ نہیں ہے یہاں پر جو تم آ رہے ہو۔ وہ ان جہنمیوں سے کہیں گے کہ یہاں پر کوئی خوش آئند جگہ، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ خوش آمد جب کہا جاتا ہے کسی کو تو وہی جب استقبال کی تیاری ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ میزبان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور کس طرح سے استقبال کرتا ہے اپنے مہمانوں کا، تو وہ وہاں پر خوش آمدید کا مطلب بھی یہ ہے کہ آگے بڑی پرآسائش جگہ ہے اور آپ آئیں ہمارے پاس، آئیں ٹھہریں رہیں رہیں بہیں کھانے پیئیں سارا کچھ۔ لیکن یہ اہل جہنم جو ہیں وہ جب جائیں گے تو ان سے پہلے جو وہاں پر جو لوگ ہیں یا پہلے گروہ وہ ان سے کہے گا کہ یہاں پر کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تمہیں خوش آمدید کہا جا سکے، یا جو ہمارے لیے یہاں پر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے رہنے بیٹھنے کے لیے۔ انہم صال النار، بے شک وہ سب داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ یہ تو تم جہاں پر آ رہے ہو، جہاں پر خوش آمدید تمہیں کہا جا رہا ہے، یہ خوش آمدید نہیں ہے بلکہ تم تو ایک آگ میں داخل ہونے جا رہے ہو۔ قالو، تو وہ سب کہیں گے، اب وہ فالوور جو ہیں یا پیروکار جو ہیں یا جو بہکائے جاتے رہے دنیا میں، وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم ہی ایسے ہو، لا مرحبا بکم، یہ خوش آمدید نہیں ہے تم کو۔ لا مرحبا یعنی خوش آمدید کا الٹ جو ہے، یعنی یہ جو مطلب بری سچویشن جو ہے یہ تو تمہارے اوپر ہونی چاہیے تھی۔ انتم قدمتموہ لنا، تم تم آگے لائے ہو اس کو ہمارے لیے، یعنی یہ تم ہی ہو جس نے یہ ہمارے سامنے آگے آگے ہو کر پیش کر دیا، یعنی دنیا میں تم ہی ہمیں سبز بات دکھاتے رہے ہو، اور آج یہاں پر تم ہی ہو جو ہمارے اس انجام کے ذمہ دار ہو۔ تو تم ہی ہو جو آگے لائے ہو اس کو ہمارے ساتھ، دنیا میں ہم ایسے عمل کرتے رہے تمہارے پیچھے لگ کے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ ٹھکانہ جو ہے مطلب اس میں داخل ہونا پڑ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ فبئس القرار، تو بس یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم جو ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا، تو وہ سب کہیں گے کہ اے ہمارے رب جو آگے لایا ہمارے، ھذا فزدہ عذابا، تو یہ پس زیادہ کر اس کے لیے عذاب، ضعفا فی النار، دگنا دگنا کر دے فی النار، آگ میں۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جو آگے لائے ہیں ہمیں، جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے، یا جو ہمارے جو لیڈرز ہیں دنیا میں برے اعمال کے، ان کو عذاب جو ہے دگنا کر دے کہ انہی کے وسوسے اور انہی کے بہکاموں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم بھی آج آگ میں جو ہے مطلب ہمیں داخل ہونا پڑا ہے۔ تو وہ وہاں پر اپنے رب سے کہیں گے کہ ان لوگوں کے لیے دگنا عذاب کر دے جن کی وجہ سے آج ہمیں بھی یہ عذاب مل رہا ہے۔ تو دگنا کریں یا تگنا کریں، وہ تو عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ ہمارے کسی بھی کے بھی بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس سے محفوظ رہنے کی دعا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ وقالوا، اور وہ سب کہیں گے، ما لنا لا نرا، کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، رجالن، ان آدمیوں کو، کننا نعدہم، ہم تھے شمار کرتے انہیں، من الاشرار، برے لوگوں میں، ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آئے۔ وہ اہل جہنم جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم برے شمار کرتے تھے، یعنی دنیا میں جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، جب وہ ہمیں نصیحت کی بات کرتے تھے تو ہم ان کو جھٹلا دیتے تھے، الٹا ان کا مذاق کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کو ہم کہتے تھے کہ تم یہ جھوٹ بول رہے ہو اپنی طرف سے گڑا ہوا یہ سارا، تو وہ لوگ کہاں پر ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ تو اہل جہنم یہ کہیں گے، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے بنائے رکھا انہیں مذاق، کیا واقعی ہم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، کیا واقعی وہ مذاق تھا، یا واقعی وہ ہم نے ان کے اوپر وہ ظلم ہی تھا جو کرتے رہے، ام زاغت، یا پھر گئی ہیں، انہم الابصار، ان سے ہماری آنکھیں، یا ان سے ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں، یعنی کیا وہ واقعی ہم نے جو دنیا میں ان کے ساتھ کیا، دنیا میں تو وہ ان کے ساتھ مذاق ہی تھا یا ظلم کرتے رہے، یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی، یعنی جو وہ جہنم میں ہی کہیں پر موجود ہیں ہمارے ارد گرد ہی اسی گروہ میں ہی، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو اس طرح سے وہ ان کے بارے میں یاد کر کے ان سے کہیں گے کہ وہ لوگ تھے جن کا ہم نے مذاق اڑایا، تو وہ کیا واقعی ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا جو ظلم تھا، کہ اس وقت تو ان کو پتہ ہے کہ ظلم ہی کرتے رہتے وہ، یا پھر ہماری آنکھیں ان سے پھر گئیں، یعنی وہ بھی جہنم میں کہیں ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ان ذالک لحق، بے شک یہ یقیناً حق ہے، اس طرح کے ان کے مکالمے آپس میں، اور اس طرح سے ان کے آپس میں گفت و شنید، اور اس طرح سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب کرنا، یعنی ایک دوسرے سے برات کرنا، ایک دوسرے سے پیچھا چھڑانا، اور ایک دوسرے کے لیے
مطلب ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم یہاں پر اس حالت میں ہیں، ان کو تو دگنا عذاب دے۔ ان کا جو آپس کا کلیش ہے، ان کی آپس کی جو وہاں پر آپس کا جھگڑا جو ہے کہہ لیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں ان ذالک لحق، بے شک یہ یقیناً حق ہے، تخاصم اہل النار، باہم جگڑنا اہل دوزخ کا، یعنی یہ بھی ایک سچا اور حقیقی واقعہ ہے جو رونما ہونے والا ہے، جو کہ غیب میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کر دیا ہے کہ اس اہل جہنم جو ہے یہ اس طرح سے آپس میں جھگڑا کریں گے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ یہیں پہ رکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں نصیحت کی باتیں ہمارے دلوں میں اتار کر اس میں بہت ساری آج کے سبق میں جو باتیں تھیں، خاص کر نبیوں کے حوالے سے اگر ہم نے دیکھا، جو بھی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا، ان کے واقعات میں اور ان کے معاملات میں، اور ان کو نبیوں کے بارے میں بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، تو ان میں بہت ساری نصیحتیں، اور خاص کر اہل دوزخ اور اہل جنت کا جو کمپیریزن جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ایک تھا کمپیریزن، اس میں بھی ہمارے لیے بہت آنکھیں کھول دینے والی نصیحتیں جو ہیں ہمارے لیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو ہمیں اخذ کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، طاقت اور توفیق دے کے ہم اتنے اعمال کرنے ہیں کہ اہل جنت کا جو گروہ ہے، اور خاص کر وہ اہل جنت کا گروہ جو پہلے ہی بیچ میں جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی کسی بھی سختی، کسی بھی طرح کی سختی جو ہے، حتیٰ کہ حشر میں جو پریشانی اور سختی ہے، وہ بھی، اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ آرام میں، راحت میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حشر سے ہی سکون اور راحت کی زندگی میں ہوں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ معذرت، وقت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی یہ کوشش جو ہے اس کو بھی قبول فرمائے کہ اپنے وقت میں کچھ کمپرومائز کر کے کچھ ایسے معاملات میں ہم چلتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نصیحت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔